تو کوفہ والوں نے مولا علی پہ ظلم کیا، مولا حسن مجتبیٰ پہ ظلم کیا، یہ سب چیزیں بالکل واضح تھیں، اور سب یہی کہہ رہے تھے حسین اب تمہیں کوفہ والے ہی بلائیں گے، وہی بدماش کوفی لا یوفی، وہی بلائیں گے، وہی تمہارے ساتھ بلا کر کے بدتمیزیاں بھی کریں گے۔ وہ آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ ہے نہیں یہاں سے جانے کا، لیکن کوفے والوں نے جو بہت محتاط روایت ہے، اس لیے کہ روایتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت محتاط سے محتاط تر روایت ہو وہ پیش کریں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 40,000 خط لکھے، بعض لوگوں نے کہا انہوں نے 70,000 خط لکھے، بعض لوگوں نے کہا انہوں نے 1200 خط لکھے، لیکن بہت اخیر کا قول ہے، اس سے کم کسی نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے 150 خط لکھے۔ ہر روز ایک کے بعد ایک خطوط آتے رہے، حسین ہم نے ابھی تک کہ یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، اگر آپ آئیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ مولا حسین ان کے خط پڑھتے رہے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ کوفیوں سے بہت مرتبہ سابقہ پڑ چکا تھا کہ وہ لوگ بڑے بے وفا ہیں، بڑی بے وفائی ہے ان کے اندر۔ مولا حسین نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک خط جو آخری میں آیا ہے، اس خط کا مضمون تاریخ میں یوں آتا ہے کہ یہ لکھا تھا حسین تمہیں اپنے نانا کی شریعت پیاری نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو مکے کی راحتوں سے نکل کر کوفہ آنا گوارا نہیں تو ایک کام کرتے ہیں، اب ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایک بدترین فاسق و فاجر، زانی، شرابی، مجرے سننے والا، بندر نچانے والا، اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ تو ہم اللہ سے عرض کریں گے مولا تیرے نبی کے نواسے کو تیرے دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی، سفر کی صحبتیں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مولا حسین نے وہ خط پڑھا، لرز گئے، اس لیے کہ ان کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مولا حسین نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی صحابہ کو پتہ چلا، وہ جو اس وقت کے اکابر تھے، جیسے عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کہا حسین آپ ایسا نہ کریں، روئے زمین پر اس وقت تم سے بڑھ کر فضیلت والا، عظمت والا، بزرگی والا کوئی نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ کوفے والوں نے ہمیشہ بدتمیزی کی ہے، دھوکہ دیا ہے، اور اب وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور وہ ضرور تمہیں دھوکہ دیں گے۔ مولا حسین نے کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ اب بھی کوئی راستہ بچتا ہے کہ میں یہاں رکوں؟ اس وقت انہوں نے مشورہ دیا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، پہلے آپ اپنا کسی کو نائب بنا کر کے بھیجیں، اگر وہ وہاں سے اچھی رپورٹ دیں شوق سے جائیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حسین اب تو مجھے وہ دن نظر آتے ہیں جس کی خبر اللہ کے رسول نے دی تھی کہ میرا حسین وادی طف میں شہید کر دیا جائے گا، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ حسین مجھے وہی دن نظر آتے ہیں، خبردار تم نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور انہوں نے اپنے بھائی چچا کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مولا حسین کے فیصلے پر حضرت مسلم ابن عقیل، چونکہ مولا علی کے جو بھائی تھے حضرت عقیل، حضرت جعفر، یہ مولا کائنات کے بھائیوں میں تھے، تو حضرت مولا کائنات کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل مکۃ المکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ تیار ہوئے تو آپ کے دو بیٹے، جو ایک کی عمر 8 سال تھی، دوسرے کی عمر 6 سال، دونوں بچوں نے کہا ابا جان ہم بھی چلیں گے، اور حضرت مسلم ابن عقیل نے بچوں کی شفقت اور محبت میں انہیں ساتھ لیا، اور المختصر یہ کہ آپ کوفہ پہنچے۔ جب مسلم ابن عقیل مولا حسین کے نمائندے بن کر کوفہ پہنچے تو اس وقت ایک دن میں 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے نام سے بیعت کی۔ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت نعمان نے دیکھا
لوگ جوک در جوک جو ہے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں گئے، مسجد میں جانے کے بعد منبر پہ چڑھے، بھائی دیکھو ایسا مت کرو، کیونکہ یزید کو پتا چلے گا وہ سختی کرے گا، مسائل پیدا کرے گا۔ تو چونکہ کچھ لوگ یزید کے حامی تھے، انہوں نے کہا ایسی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کوئی کاروائی کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کیا میں نبی کی اولاد پہ کاروائی کروں؟ کیسی بات کرتے ہو، میں ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتا۔ اور لوگ جوک در جوک مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل مختار ابن عبید ثقفی کے گھر پر آپ کا قیام تھا۔ لوگ دھیرے دھیرے بیعت کرتے رہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، محمد اور ابراہیم کو کوئی کندھوں پہ اٹھاتا، کوئی گود میں لیتا، شہزادوں کی طرح زندگی ہو گئی تھی۔ ان دنوں آپ نے خط لکھا، اے ابن رسول، مولا حسین حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ ادھر مولا حسین کے نام خط گیا، ادھر یزید کو بھی اطلاع بھیج دی گئی کہ نعمان بن بشیر مسلم ابن عقیل پر کوئی کاروائی نہیں کرتے، اور انہوں نے بڑی نرمی کی ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کے نام سے بیعت کر رہے ہیں۔ اگر تم کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو جلد سے جلد کوئی سخت سے سخت آدمی بھیجو۔ اب آل نبی پر جو سختی کرے ایسا آدمی ان کو چاہیے تھا۔ تو یزید کا دوست سرجون، جس کا ذکر پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں، یہ یزید کا بڑا پکا دوست، بڑا بدترین آدمی ہے یہ بھی۔ اس نے کہا کہ اگر کوفہ کوئی بچا سکتا ہے اللہ ابن زیاد بچا سکتا ہے۔ یہ بات آپ کو بہت واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہو، اگر اس کا شجرہ نسب صحیح ہے کوئی بھی، اگر اس کے خون میں شرافت ہے، یعنی وہ اپنے باپ کی داداؤں کی اولاد میں سے ہے، تو وہ کبھی اہل بیت کا غدار یا گستاخ یا گالی دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اولاد کو ستانے والے تین میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، یعنی حضور کی اہل بیت کو اور اولاد کو جو بھی ستائے گا وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بہت سختی کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، بہت سختی کے ساتھ، کہ اگر آپ کے سامنے کبھی آل نبی آ جائے، کیونکہ آج بھی آل نبی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے، تو آ جائے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، آپ کبھی ان سے نہ الجھیں۔ ان کی داڑیاں اگر منڈی ہوئی دیکھیں آپ کوئی کمنٹ نہ کریں، ان کی بدعملی دیکھیں کوئی کمنٹ نہ کرے، وہ دکھ دے آپ صبر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور اس مدینہ طیبہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے ولی رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں چونکہ بہت سارے سادات بھی رہتے تھے، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے سید زادے رہتے تھے۔ ایک اس ولی کی شان یہ تھی کہ صبح اور شام ان کو 2 مرتبہ آقا کا دیدار عالم بیداری میں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک سید زادہ ان کے پاس آیا، کوئی غلطی کر دی، ان کو غصہ آ گیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سید زادہ ہے، انہوں نے اٹھایا تماچا اور لگا دیا۔ اس کے بعد اس ولی کو کبھی حضور کا دیدار نہ ہوا، دیدار بند ہو گیا، ان کو بہت روتے پیٹتے رہے عبادت کی، لیکن پھر وہ کیفیت نہ ملی، تو وہ اپنے سے بڑے ولی کی بارگاہ میں گئے، انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا شاید تو نے کسی سید زادے کو ستایا ہے، اس لیے ڈھونڈ اسے۔ بہت غور کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو بچہ آیا تھا وہ سادات میں سے تھا، تو جا کر کے جب معافی مانگی پھر اسی دن ان کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ بہت خاص بات آپ یاد رکھنا۔ میں اپنی بات کو بہت طول نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے اپنے عنوان کی طرف بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک بات یہاں اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ بغداد میں ایک پہلوان تھا جنید، اور جنید جو پہلوان تھا بادشاہ کا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ وزیروں جیسا وظیفہ لیتا تھا۔ پورا واقعہ نہیں، صرف اشارہ، آپ شاید سنتے رہتے ہیں۔ ایک سید زادہ جو حضور کی آل میں تھا، غربت میں زندگی گزارا، تو اس نے سوچا کہ چلو جنید سے ہی پنجہ لڑا لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مال تو ہاتھ آ جائے گا، غربت دور ہو جائے گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جب کشتی ہونے لگی تو جنید کے کان میں اس سید زادے نے کہا، جنید
میں غریب سیدزادہ ہوں، میں کما نہیں سکتا اور میری کمائی کے سارے راستے بند ہے، اگر تو میرے لیے ہار جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھوں تیرے سر پر شفاعت کی دستار بندھواؤں گا۔ جنید نے سوچا اس سے سستا سودا جنت کا اور کیا ہو سکتا ہے، پہلوان بھی بنو، پہلوانی بھی کرو اور قیامت کے دن شفاعت کی دستار بھی۔ صرف ایک دن کے ہارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنید چت لیٹ گئے اور جب وہ پیروں کی دھول سے گم ہو گئے تو چت لیٹ گئے، ان کے سینے پر وہ سید زیادہ سوار ہو گیا۔ لوگ حیران تھے، اتنے مضبوط جنید اس سے دبلے پتلے آدمی سے ہار کیسے گیا؟ لوگوں نے کہا دوبارہ مقابلہ، دوبارہ بھی یہی ہوا، 100 بار مقابلہ، 100 بار بھی یہی ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ لوگ جنید کے قدموں پہ تھوکنے لگے، بدنامی سی ہونے لگی اور وہ سید زادہ مال و دولت لے کر کے اجنبی تھا، چلا گیا۔ جنید بوجھل قدموں سے گھر کی طرف گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، سر پہ اٹھانے والے بھی تھو تھو کرتے تھے، لیکن جنید کو کوئی غم نہیں تھا کیونکہ ہارا بھی کس سے؟ نبی کی آل سے۔ وہاں تو مقابلہ ہی نہیں ہوتا، ہارا بھی کس سے؟ نبی کی آل سے۔ روتے روتے گھر پہنچے لیکن غم تھا، کیونکہ جس کو کبھی ہارنے کی عادت نہ ہو اور وہ ہار جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور پھر جنید گھر گئے ہیں، رات کو رو رہے ہیں کہ یہی بغداد کا جو سر پہ اٹھاتا، ایک کشتی کیا ہارا ہوں، لوگ تھو تھو کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب رات گزری ہے تو کیا دیکھا؟ آنکھیں بند ہوئی ہے روتے ہوئے اور دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں خواب میں اور فرمایا جنید میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، ہم اتنی دیر تک کے تجھے منتظر نہیں رکھیں گے، اس نے کہا تھا کہ تیرے سر شفاعت کی دستار بنواؤں گا، شفاعت کی دستار تو اس دن بندھے گی، آج میں تیرے سر پہ ولایت کی دستار باندھتا ہوں اور آج سے دنیا تجھے سید الطائفہ کہے گی۔ اللہ اکبر۔ صبح فجر میں دروازہ کھولا، روزانہ جنید بادشاہ کے دربار پر بحیثیت وظیفہ خوار جاتے تھے، لیکن آل رسول سے کیا ہار گئے ہیں کہ وقت کا بادشاہ جنید کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے بہت نازک بارگاہ ہے، ان سے نہیں لڑنا، ان سے نہیں الجھنا۔ یہ خانقاہ وارث پاک کی، یہ خانقاہ محررہ مطہرہ کی، یہ خانقاہ کچوچھے مقدسہ کی، یہ خانقاہ صابر پاک کلیری کی۔ جانا تو پھر اس طرح جانا کہ غلاموں کی طرح، پھر وہاں تاجدار بھی ہو تو سر جھکا کے جانا، غریب نواز، یہ سب حضور کی اولاد ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے سادات، اور جب تک یہ رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو آقا فرماتے میری اولاد کو ستانے والے 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، دل میں اسلام نہیں زبان پہ کلمہ، منافق ہوگا۔ دوسرا، یا تو وہ ایسے دنوں میں آ گیا ماں کے پیٹ میں جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قانون بنایا کہ اس دن میاں بیوی وظیفہ زوجیت نہیں کر سکتے۔ بہت حیا کے پردے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ممنوع ایام میں جو ماں کے پیٹ میں آ گیا تو اس کو حائضی بچہ کہا گیا حدیث میں۔ تو یا تو وہ ہوگا جو آل نبی کا گستاخ اور غدار ہوگا، اور تیسرا فرمایا یا تو وہ زنا کی اولاد سے ہوگا۔ تینوں میں کوئی ایک ہوگا، دیکھ لیجئے جس کو بھی۔ جو ہیں شریف النسب ہار جا کر کے جنید بنتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ان سے جیتنے کی کوشش نہیں کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا، جس محفل میں آل نبی ہوتے فرماتے تم آگے چلو اس کے بعد میں پیچھے چلوں گا، کیونکہ آقا نے فرمایا میری آل کو پیچھے کرو گے تو تم پیچھے کر دیے جاؤ گے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان آج تک حضور کی اولاد موجود ہیں، اور ہماری جو خانقاہیں ان میں بھی سرکار کی آل آرام فرما رہی ہے۔ غریب نواز جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، محبوب الہی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسا آل رسول ہمارے مسلک میں موجود ہے، صابر پاک کلیری جیسا، غوث پاک جیسا قربان، یہ نبی کے شہزادے ہیں، کتنے عظیم ہیں، ان کی زندگیاں پڑھ کر کے رشک آتا ہے، یہ ایسے ہیں۔ مولا حسین کیسے ہوں گے، مولا حسن کیسے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کیسی ہوگی، الحمدللہ۔ تو اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، ہم تو بڑی اونچی نسبت والے ہیں، کسی نے کہا ہے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ
کہ ان بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ، ہمارا شجرہ. جو بے شجرے ہیں انہوں شجروں ہی سے چڑ ہے. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کہیں تاج پڑے رہتے ہیں. وہ تاجداروں کی اولاد ہیں ہمارے تاج. تو عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب ہوا. عبید اللہ ابن زیاد کون؟ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے ایک عجیب سا، آپ اس کو کیا کہیں گے اپنی مالیگاؤں کی زبان میں، کہ مجھے بھوت سوار رہتا ہے کتابیں کھنگالنے کا. سرکار کی نالین کا صدقہ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ اس لیے میرے کمرے میں آپ کو کوئی برتن وغیرہ نہیں ملے گا. میرے کمرے میں صرف کتابیں ہی رکھے، جو آتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. پورا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے. اور اس کے بعد میرے موبائل میں، میرے لیپ ٹاپ میں، آئی پیڈ میں ہزاروں کتابیں. میری طبیعت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے بہترین دوست کتاب ہے. بہترین دوست، نہ یہ غیبت کرتی ہے، نہ چگلی کرتی ہے، نہ پھنساتی ہے. اس لیے اکثر یہی ساتھ رہتی ہے. تو کچھ اللہ کی توفیق سے پڑھنے کی کوشش کی. جتنی تاریخ کی کتابیں ہم نے اٹھائی، مجھے زیاد کے باپ کا نام کہیں نہیں ملا. کہیں زیاد کے باپ کا نام نہیں ملا. یہ علماء جانتے ہیں. بعض جو مورخین ہیں بہت بیچارے باادب لوگ ہیں اور بڑے شرمیلے قسم کے، تو انہوں نے زیاد کے باپ کا نام یہ لکھا زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا. یعنی ان کو بھی نام نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ابو کا بیٹا. ابو بھی کوئی نام. تو یہ جو زیاد تھا، ایک صاحب نے زیاد کی ماں سے زنا کیا. یہ بالکل ایسی روایت ہے، میرے پاس ثبوت ہے الحمدللہ. زیاد کی ماں سے ایک صاحب نے زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اور اسی زانی بچے سے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا. تو اس لیے سرجون نے کہا آل نبی پہ کوئی شدت کر سکتا ہے تو وہ زانی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، اس لیے اسی کا انتخاب کیا جائے. حالانکہ ابن زیاد سے یزید ناراض تھا، ٹھنا ٹھنی چل رہی تھی، اور اس کو بصرہ کی گورنری سے بھی معزول کرنا چاہتا تھا. لیکن جب آل نبی کی دشمنی کی بات آتی ہے تو یزیدیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی جھگڑے ہوں گے، سارے جھگڑے چھوڑ کر آل نبی کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں. آل نبی کے خلاف یزیدی اپنے آپس کے جھگڑے بلا دیتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں. یہ پرانی عادت ہے ان کی. تو جب دیکھ لو آپس میں منتشر بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر آل نبی کے مقابلے میں متحد بھی ہوتے ہیں. لیکن ان کا کچھ کیا بگڑتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. اور امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کہا کہ اب اس کا پرموشن کیا جائے، جس کو معزول کیا جا رہا تھا اس کو بڑھایا جائے، کیونکہ آل نبی کا مقابلہ جو کرنا ہے. تو اس کو کہتے تیرے بھائی کو بصرہ کا گورنر بنا اور تو کوفہ جا. المختصر یہ کہ وہ حجازی لباس پہن کر وہ مکار ابن مکار آیا اور کوفے میں داخل. جب وہ کوفے میں آیا تو لوگ سمجھے کہ مولا حسین آ گئے. چادر ڈال رکھی تھی. مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا. مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا اور اس نے چادر کو یوں ڈال رکھا تھا، ایسا، اس طرح سے. یعنی اس طرح سے چادر اوڑھ کر کے دھوکہ ہی دیا جا سکتا ہے قوم کو. بے شک صحیح بات ہے. واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد بہت اچھا ہے. اس طرح اس نے چادر ڈالی سبحان اللہ، اور چادر ڈال کر کے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سبحان اللہ، کوفے میں داخل ہوا. تو لوگ کہتے تھے مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے خوشخبری، خوش آمدید، ویلکم. لوگ کہتے تھے. وہ سب
सबको घूरते जाता था कि ये क्या हो रहा है, और जिस जिसको पता चला लोग भागे भागे चले आए, हुसैन आ गए, मौला हुसैन आ गए, मौला हुसैन आ गए। जब सबको देखने लगा तो जब ऐसा लगा कि भीड़ बहुत होगी, चलना मुश्किल हो गया, तो किसी ने ऐलान किया ये हुसैन नहीं है, ये उबैदुल्लाह इब्ने जियाद अमीर आए हैं। तो लोग अफसोस मलते हुए चले गए और 20-25 लोग रह गए और वो दाखिल हो गया गवर्नर हाउस में। जब वो गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ तो उसने कहा नौमान बिन बशीर तुम हट जाओ, तुम्हें यजीद ने माजूल कर दिया। उसके बाद वो दूसरे दिन मिंबर पे चढ़ा और कहा खबरदार, जिसने भी मुस्लिम को पनाह दे रखी है वो अपने घर से मुस्लिम को निकाल दे या हमारे हवाले कर दे बच्चों समेत, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जिसने बयात की है वो किनारा कश हो जाए, वरना बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कूफी लायूफी डर गए। डरने के बाद धीरे धीरे छटने लगे, मिलने जुलने से परहेज करने लगे। मुख्तार के घर से निकलकर हजरत इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर आ गए। ये हानी साहबी रसूल है। हजरत हानी उनके घर आगे, बड़े नेक आदमी थे ये। आ गए तो हजरत हानी ने इनको अपने घर में पनाह दी। और उसके बाद हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अकबर। फिर ये कैफियत हुई कि हजरत मुस्लिम की तलाश हुई, इख्तिसार के साथ ये कि एक जासूस ने जासूसी कर दी कि हजरत इमाम मुस्लिम हजरत हानी के घर में, हजरत हानी के घर में थे उसी वक्त। तो आपने अपने बच्चों को, चूंकि पता चल गया था कि तलाश जारी है, मोहम्मद और इब्राहिम को काजी शुरेह के घर पहुंचा दिया था कि काजी शुरेह मेरे बच्चों को आप संभालें और ताकि हजरत हानी के घर में महफूज रहूं। हजरत हानी को बुलाया इब्ने जियाद ने गवर्नर हाउस में और कहा हानी तुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या ऐलान किया है? हजरत हानी ने कहा कि क्या ऐलान किया तुमने? कहा कि मैंने कहा जो मुस्लिम को पनाह देगा हम उसे सख्त सजा देंगे। तुम्हारे घर में मुस्लिम है? हजरत हानी ने कहा मेरे घर में नहीं है। इसलिए कि हजरत हानी ने हजरत इमाम मुस्लिम को ऐसी जगह छुपाया था जिस घर में वो नहीं रहते थे, घर में नहीं है। उसके बाद जो जासूस था उसको सामने किया तो हजरत हानी समझ गए कि जासूसी हो गई। फिर आपने फरमाया मैंने तो उन्हें छुपा रखा है, अगरचे मेरे घर में नहीं, लेकिन अगर मुस्लिम मेरे पैर के नीचे भी छुपे हों तो भी मैं उन्हें तेरे हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि वो हुजूर की औलाद है, अहले बैत है, आले अकील है। मैं आले नबी को तेरे हवाले कर दूं? मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा है, हुजूर को आले बैत की फजीलतें बयान करते हुए सुना है, मैं उनको तेरे हवाले नहीं करूंगा। तो उसने डंडा उठाया और साहबी रसूल हजरत हानी को उसने मारना शुरू किया। जब हजरत हानी को मारना शुरू किया, ये है उन लोगों का हाल जो लोग इस तरह की पैदाइश से दुनिया में आते हैं। मारना शुरू किया। हानी के उस बुजुर्ग के हवाले से एक अफवाह घूम गई कि हजरत हानी को शहीद कर दिया, इब्ने जियाद ने शहीद कर दिया। तो तकरीबन 40,000 का मजमा इकट्ठा हो गया और उसने गवर्नर हाउस को घेर लिया। हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो भी तलवार लेकर के आ गए कि जिसने, जो मेरा मेजबान है, जिसने मुझे छुपाया, एहसान किया, उसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग जो थे कूफा के सरबरा और बाअसर लोग, उन लोगों को उसने गवर्नर हाउस में बुलाया और पूरे मजमे को बस एक इशारे की जरूरत थी। लेकिन हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर गवर्नर हाउस पे हमला नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हम आले नबी हैं, हुजूर की औलाद हैं। हम शरीयत का लिहाज न करेंगे तो कौन करेगा? हम पहले मालूम करेंगे, तहकीक करेंगे कि हजरत हानी वाकई शहीद हुए। तो ऊपर से जो है वो उन लोगों ने, बासर लोगों ने खड़े होकर के कहा लोगों हानी कत्ल नहीं किए गए मौजूद हैं, लेकिन ये बात वो गोल कर दिए गए कि जख्मी हैं और उनको डंडे से मारा गया है। तो जो लोग आए थे वो लोग छटना शुरू हो गए। इतने छटे कि सिर्फ 700 लोग रह गए। और जब 700 लोग रह गए, मगरिब की नमाज का वक्त आया। हजरत इमाम मुस्लिम कुफा की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए जब गए तो आपने तकबीर कही तो पीछे 700 लोग थे, लेकिन जब मगरिब की नमाज का सलाम फेरा पीछे कोई भी मौजूद न था। ये हाल हुआ हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रोने लगे। कूफे वालों ने साबिका रिवायत के मुताबिक तो वही किया जो उन्होंने करना था। और उसके बाद आप वहां से निकले, कूफे का हर दरवाजा बंद था।
جن کے گھر امام مسلم کی دعوتیں ہوتی تھی ان کے دروازے بند ہیں، جو محمد و ابراہیم کو سر پہ اٹھا کے لے کے چلتے تھے ان کے دروازے بند ہیں۔ کوفے والوں نے یہ کیا، حضرت امام مسلم چلتے چلتے آئے تو دیکھا ایک بڑھیا کسی کا انتظار کر رہی ہے، اس کا نام تاریخ میں توعا بتایا جاتا ہے۔ اس سے کہا مائی پانی پلا سکتی ہے، پانی پلا، اس نے پانی دیا، پانی دے کر کے حضرت امام مسلم پانی پی کے وہاں بیٹھ گئے تو اس نے کہا اے اجنبی مسافر جب تو یہاں بیٹھتا کہ میں پانی پی لیا چلا جا۔ کہا مائی میرا کوئی گھر نہیں، میں کوفہ میں مہمان بنا کر بلایا گیا تھا، کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس بڑھیا نے غور سے دیکھا تو کہا کہ آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میرے مقدر جگہ آپ میرے گھر آ جائیں۔ سب نے آپ کے لیے دروازے بند کیے تو آپ میرے گھر آ جائیں۔ بڑی خدمت کی، لیکن اس کا بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ولی کے پیٹ میں شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ایسے آپ نے سن رکھا ہے، تو ویسے ہی وہ اہل بیت کی محب تھی، لیکن اس کا بیٹا بڑا لالچی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام مسلم ہمارے گھر میں ہے تو جا کر محمد ابن اشعث اس کو خبر دی، ابن اشعث کو خبر دی، اور اس نے ابن زیاد کو، اور ابن زیاد نے سینکڑوں لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اور پھر یہ ہوا کہ توعا کے گھر میں وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد حضرت امام مسلم اچانک جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے لگے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور دیکھا کہ سینکڑوں لوگ، انہوں نے حضرت مسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ کہا شیر خدا کا شیر اس طریقے سے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور آپ جنگ کرنے لگے اور لڑنے لگے ان سے۔ وہ تنہا شہزادہ تھا شیر خدا کی، اللہ اکبر، بھائی کا بیٹا تھا، اللہ اللہ۔ جب لڑتے ہیں لڑتے لڑتے تھک گئے، زخمی ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، تو ابن اشعث نے سوچا یہ نبی کی آل ہے، ان پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا، تو اس نے یہ کیا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ جب امان دی تو آپ نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ گورنر ہاؤس تک لے گئے۔ جب گورنر ہاؤس لے گئے تو آپ کے کمر میں جو تلوار لٹکی ہوئی تھی اس تلوار کو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ نکال لیا۔ امام مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوفے والو یہ تمہارا دوسرا دھوکہ ہے، تم نے مجھے امان دی اور اب تم نے میری تلوار نکال لی، اس کا مطلب تمہارا خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ اور آپ جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو آپ نے ابن زیاد بدنہاد بانی فساد کو سلام نہیں کیا، تو اس کو غصہ آیا، آپ مجھے سلام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ تو میرے قتل کا در پہ میں تجھے سلام کروں، آل نبی کے دشمن کو سلام کروں؟ ہمارے یہاں سلام کا ایک معیار ہے، ہمارے کو سلام نہیں کرتے، سلام ہم انہی کو کرتے ہیں جو نبی اور آل نبی کو سلام کرتا ہے۔ سلام کا ہمارے یہاں بڑا عظیم معیار ہے، جن کے یہاں سلام رسم ہے وہ جسے چاہیں کر دیں، لیکن ہمارے یہاں سلام دعا ہے، اور ہم نبی کے دشمنوں کو دعا نہیں دیتے، ہم اہل بیت کے غداروں کو دعا نہیں دیتے، ہم تو شاکوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں اخلاق سیکھو، اخلاق، ہم کہتے ہیں آل نبی کے اخلاق ہم نے سیکھ لیے ہیں، ہم انہی کو سلام کرتے ہیں جو نبی کو سلام کرتے ہیں۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتا ہے۔ ہمارے یہاں سلام کا معیار ہے، اللہ پاک قرآن میں بھی سلام بھیجتا ہے تو کن پر؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ فرماتا ہے ہم سلام نازل کریں گے قیامت کے دن اور کہیں گے مجرموں کو نکالو۔ اللہ بھی سب کو سلام، وہ رحمان ہو کر سب کو سلام نہیں پڑھتا، سب کو سلام نہیں کرتا، وہ چھاٹ چھاٹ کر کے سلام کرے گا۔ سلام ان پر جو نبی کے وفادار، اور مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین، اے یاسین میرے حبیب تیری اولاد پر سلام۔ اللہ ہم نے کہا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ یار یہ تو نبی پہ سلام پڑھتے پڑھتے اب کربلا والوں پہ بھی سلام پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ ہم نے کہا یہ سلام علی الیاسین سے لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین کون ہے؟ یہ ان کو بزرگوں نے آل یاسین پڑھا ہے، اور یاسین کون ہے؟
یاسین محمد الرسول اللہ کا نام ہے، اسی لیے قرآن جب ان پہ سلام پڑھے تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ ہم کہاں سے کوئی الگ شریعت لائیں گے؟ ہماری شریعت تو وہی ہے جو قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے سلام نہیں کیا، اس نے کہا سلام نہیں کرتے، کہا تو میرا قتل کا در پہ ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نے بغاوت کی اور حسین باغی ہے۔ حضرت امام مسلم نے کہا حسین ابن علی، تیرا باپ بھی ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ نواسے رسول ان کی توہین کرتا ہے۔ تو اس نے مزید گالیاں دی جس کا ذکر یہاں نامناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مسلم اب تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ امام مسلم رونے لگے، کہا آپ جیسے بہادر کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں رونا اس پر ہے، جان پر نہیں۔ ایک جان کیا ہے، اللہ اگر کروڑوں جان دیتا تو حسین ابن علی پہ قربان کر دیتا۔ رونا اس پر ہے کہ میں خط لکھ چکا ہوں حسین کو، حسین میرا خط پڑھ کر اعتماد کریں گے کیونکہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ آئیں گے، اس لیے رونا اس پر ہے کہ کاش وہ نہ آتے۔ اور اس عمر ابن سعد وہاں موجود تھا، کل اس کا تذکرہ ہم تفصیل سے کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عمر بن سعد کو آپ نے اپنے قریب بلایا، فرمایا ابن سعد میری کچھ نصیحتیں وصیتیں سن لے، اس پہ عمل کرنا۔ اس نے کہا میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب دنیا کا کتا ہو جاتا ہے آدمی اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا جا تیرے چچا کا بیٹا ہے کچھ سن لے، تیرا رشتہ دار ہے کچھ سن لے۔ تو اس وقت وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا 700 درہم کا میں مقروض ہوں کوفہ میں، تو میرا گھوڑا اور ساز و سامان بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دینا، اور میرے بچوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کا انتظام کر دینا۔ حسین ابن علی کو اطلاع کر دینا کہ وہ نہ آئیں اور میرا لاشا لے کر مجھے دفن کر دینا۔ وہ آیا اور اس نے ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ اس نے ہنس کے کہا کہ عجیب ہے، جس کو رازدار بنایا تھا اس نے بھی راز کھول دیے۔ اور پھر کہا مسلم جاؤ اب قتل کا وقت آ گیا۔ ان کے ہاتھ پکڑے گئے اور ان کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا اور حضرت امام مسلم کو کوڑے لگائے گئے۔ آپ نے رخ مکہ المکرمہ کی طرف کیا، اے ابن رسول تو میرے حال سے بے خبر نہیں، میرا آخری سلام لے۔ اور آپ نے کہا اللہ محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کلمہ پڑھے اور جلاد نے آپ کی گردن اڑا دی۔ گردن اڑانے کے بعد آپ کے لاشے کو گورنر ہاؤس سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا، آپ کے لاشے کو کوفہ کے بازار میں لٹکا دیا گیا۔ یہ انجام، یہ حالات، اللہ اکبر، یہ معاملات حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیے گئے۔ شام ہوتے ہوتے کوفہ کی سرزمین مسلم ابن عقیل کے خون سے رنگین ہو گئی، اور جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن جو ہے وہ خط مولا حسین کے دربار میں پہنچا۔ آپ نے وہ خط پڑھ کے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے نکلنے کی تیاری کی۔ لیکن ادھر اب جو آگے کا سفر ہوگا وہ تو کل بیان ہوگا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت کے بعد ان نابکاروں نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ابن زیاد بدنہاد نے اعلان کروا دیا کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، لہذا مسلم کے دونوں بچوں کو جس نے پناہ دے رکھی ہو وہ فوری طور پر ہمارے حوالے کر دے۔ اگر کوئی پتہ بتائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا، اور اگر کوئی پکڑ کر کھلائے گا تو اسے بھی اتنا انعام ملے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ لوگ ڈھونڈنے لگے ان شہزادوں کو۔ سوچو تو صحیح، 6 سال اور 8 سال کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ابن زیاد بدنہاد پلید کی دشمنی کتنی ہے۔ اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ، کوفہ کے کم نصیب لوگ بلکہ بد نصیب لوگ آل نبی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر چکے ہیں۔ کربلا کا یہ پہلا شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات میں اللہ اللہ، ایسی کیفیتوں کے اندر مولا حسین کا بھیجا ہوا وہ نمائندہ شہید ہونے کے بعد اب ان کے بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بچے قاضی شریح کے پاس تھے۔ یہ قاضی شریح وہ ہیں
جو مولا علی نے جن کو اپنے دور خلافت میں کوفہ کا قاضی بنایا تھا، یہ بھی بڑے اچھے انسان تھے، اہل بیت کے محب تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوفہ کا ہر گھر غدار تھا، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کوفہ کی اکثریت غدار تھی۔ کوفی لا یوفی، آج بھی کوفے والوں کے اندر وفاداری نہیں ہے، اسی لیے کوفہ، اللہ اکبر، بڑے عجیب وہاں کے حالات ہیں، وہاں کی مٹی کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ جب میری حاضری کوفہ ہوئی تو میں نے نہ وہاں کا پانی پیا، نہ وہاں کوئی چیز کھائی، نہ وہاں سے کوئی چیز خریدی، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے داخل ہوا اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے نکل گیا، اس لیے کہ اپنے یہاں تو معیار محبت آل نبی ہے۔ حالانکہ اس زمین نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن نسبتیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم اس زمین کا احترام اس نیت سے کرتے ہیں کہ وہاں پر مولا علی رہے ہیں، لیکن وہاں کی بے وفائی سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قاضی شریح کو جب پتا چلا امام مسلم کے شہزادوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آپ نے بدل ناخواستہ ان بچوں کو اپنے قریب بلایا۔ جب بچے سامنے آئے، پیاری پیاری معصوم صورتیں ہیں، زلفیں کندھوں تک لٹک رہی ہے، وہ شہزادوں کو دیکھ کر بے ساختہ قاضی شریح کی چیخ نکلی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ ننھے سے بچوں نے قاضی شریح کو اچانک روتے ہوئے دیکھا تو کہا، قاضی شریح کیوں روتے ہو؟ اس طریقے سے اچانک رونا اور ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ انداز تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قاضی شریح کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ تو قاضی شریح نے بچوں کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، اے بچوں تم یتیم ہو گئے۔ اب کبھی باپ کی شفقتیں بچوں کو یاد آتی ہے، کبھی ماں کی ممتا بچوں کو یاد آتی ہے۔ ایسے حالات میں قاضی شریح نے کہا، صبر کرو، دشمن دیوار کو کان لگا کے بیٹھے ہیں، بچوں کہیں ایسا نہ ہو انہیں پتہ چل جائے تو وہ تمہیں اٹھا لے جائیں، کیونکہ تمہارے قتل کا اعلان ہو گیا، تمہارے خلاف مخبری کا اعلان ہو گیا۔ بچوں اب میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ ایک قافلہ قریب ہمارے کوفہ سے گزرنے والا ہے، اس قافلے کے ساتھ ہو جانا اور مدینہ منورہ خیر سے چلے جانا۔ اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور کہا، بیٹے جا اس قافلے کے ساتھ کر دے۔ بیٹا لے کر کے گیا، قافلہ کوچ کر رہا تھا، اس کی گرد ابھی تک اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، قاضی شریح کے بچے نے، بیٹے نے انگلی سے دکھایا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے۔ دونوں شہزادے جن کو کبھی چلنے کی عادت نہ تھی، نانا کے مزار تک بھی جاتے تو بابا کی انگلی پکڑ کر کے جاتے، جنہوں نے کبھی زمین پہ چلنا نہ سیکھا تھا، آج وہ بچے دوڑ رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب آتی ہے۔ انسان کی تدبیر تقدیر کے آگے پھیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ ننھے معصوم بچے دوڑتے رہے، قافلے کی گرد ختم ہو گئی۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، وہ بچے پوری رات دوڑتے رہے، کانٹا چبھتا تو سہم کر کے آپ پکارنے لگتے، پتہ کھڑکنے کی آواز آتی، ایک دوسرے سے لپٹ جاتے۔ رات کی تاریکی ہے، داغ یتیمی ہے، جنہوں نے اللہ اکبر پھولوں کی سیج پر زندگیاں گزاری تھی، آج ان کی راہوں میں کانٹے بچھے تھے۔ یتیمی کا داغ الگ تھا، ماں سے دوری الگ تھی، دارالامان مدینہ منورہ کی فرقت الگ تھی۔ ایسے میں دونوں بچے اللہ اکبر ایک جنگل میں کانٹوں سے پیر چھلنی ہو گئے تو بیٹھ گئے۔ ابن زیاد بدنہاد کے لوگ آئے اور ان بچوں کو دیکھا تو کہا، کون ہو تم؟ بچوں نے سوچا کہ یتیموں کا حال سن کر کے کسی کو بھی رحم آتا ہے، تو کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی سنا بچوں کے چہروں پہ تماچے لگانے شروع کیے اور خوب مارا بچوں کو، اور پھر ان کی زلفیں پکڑی اور ان کے ہاتھوں کی مشقیں کس کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ شہزادے جن کے پیر بھی فرشتے چومنے میں فخر محسوس کرتے ہوں، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، جن کی بات یہ ہو ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا گیا اور زلفیں پکڑ کر کے گھسیٹنے لگے۔ ابن زیاد کے پاس پہنچایا، ابن زیاد نے کہا جیل میں ڈال دو، یزید کو لکھ دیتا ہوں، اس مسلم کے بچے کرنا کیا ہے، قتل کرنا ہے یا زندہ آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ اللہ اکبر، ان دونوں شہزادوں کے متعلق جب یہ بات یزید کو لکھ کر کے بھیجی گئی، مشکور نام کا داروغہ
ہوگا تھا، ابن زیاد کا محب اہل بیت تھا، دونوں شہزادوں کے پیروں سے کانٹے نکالے، ان کی خدمت کی، انہیں کھلایا، اور رات کی آخری پہر میں کہا بچوں میرا بھائی قادسیہ میں رہتا ہے اور یہ راستہ قادسیہ کا ہے، یہ انگوٹھی لے کر کے جاؤ، میرے بھائی کو بتانا، وہ تمہیں آسانی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دے گا، اور جب آپ مدینے جانا تو نانا کو آپ کے میرا سلام کہنا، اور میں نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس پر مجھے یہ صلہ دینا کہ قیامت میں نانا سے آپ کے کہنا کہ میری شفاعت کریں، اب جو میرا ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن تم تو جاؤ۔ ادھر وہ روانہ ہوئے، ادھر مشکور نے جا کر کے ابن زیاد سے کہا کہ میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، اس نے مشکور کو قتل کروا دیا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اس کے بعد دونوں بچے چلے، رات بھر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، صبح کو وہیں آ کر کے پہنچے جہاں سے چلے تھے۔ دونوں بچے، صبح ہو رہی تھی، دریا کا کنارہ تھا، درخت پاس میں تھا، کل کا صدمہ دل پر تھا، کل کا خوف دل پر تھا، کوئی جگہ نہ ملتی تھی چھپنے کے لیے، درخت میں کھو بنی تھی، اسی میں دونوں شہزادے چھپ گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر سہم جاتے، ڈر جاتے، پریشان ہو جاتے۔ ایک کنیز دریا پہ پانی بھرنے کے لیے آئی تو اس نے کیا دیکھا؟ دو نورانی صورتیں نظر آتی ہے، پلٹ کر کے دیکھا تو بچے ڈر گئے، کل کا خوف تھا۔ اس نے کہا بچوں باہر آؤ، سانپ بچھوؤں کے بسیرے سے باہر نکلو، تمہاری جگہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ بچوں نے ڈرے کہ آج بھی بتائیں گے تو پھنسیں گے، لیکن جن کے دل میں عشق رسول کا چراغ جلتا ہے وہ چہرے سے نبی کے خاندان کے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں۔ ایمان کی ناک جن کی زندہ ہے انہیں خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا تم بتاؤ نہ بتاؤ، تمہارے چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ تم نبی کے گھرانے کے ہو، تم آل نبی اولاد علی ہو، تم نبی کی اولاد ہو۔ تو اس وقت بچے لپٹ گئے۔ میں کہا میں تمہاری کنیز ہوں، میری مالکہ بھی تمہاری کنیز ہے، چلو بچوں میں لے کر کے چلتی ہوں۔ دونوں شہزادوں کو لے کر کے چلی اور اپنی مالکہ کو کہا پتہ ہے کون ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس نے کہا میرے تو بھاگ جگے، بچوں کو نہلایا دلایا، کپڑے پہنائے، ہاتھوں سے کھانا کھلایا، کہا میں خوش نصیب ہوں، بی بی زہرا قیامت کے دن میری شفاعت کرے گی اور میں ان کی آل کی خدمت کر رہی ہوں۔ لیکن پھر یہی ہوا، بچوں کو رات کو کھلا پلا کر کے سلا دیا۔ اس کا شوہر حارث نام کا وہ بدبخت تاخیر سے گھر پہنچا تو پوچھا بیوی نے کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں، میں انہیں ڈھونڈتا رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں اتنا تڑپا کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، پیدل پیدل ڈھونڈتا رہا لیکن نہیں ملا۔ بیوی نے کہا چھوڑ یہ سب، کہا چھوڑ کیا، اس سے بہتر انعام کا موقع اب کب ہاتھ آئے گا، مالدار بننے کا اس سے بڑا موقع کب ہاتھ آئے گا؟ کہا کہ وہ رسول کی آل ہے، بھول جا انہیں، ایسا مت کر۔ نہیں مانا، سوچا کہ یہ بدبخت نہیں مانے گا، کھلایا پلایا، اس بدبخت کو سلا دیا، سویا۔ ادھر کمرے پہ تالا ڈال دیا، لیکن ہائے رے تقدیر، ہائے رے تقدیر، اللہ کا امتحان، اللہ کی آزمائش۔ خدا کی جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی رات کے آخری پہر میں روتے ہوئے اٹھے، ایک دوسرے سے بلکتے بلکتے رو رہے ہیں۔ وہ اٹھا، حارث کہتا ہے کہ رونے کی آواز کیسی؟ کہا بازو کے بچے رو رہے ہوں گے، پڑوس کے سو جا۔ کہا نہیں یہ ہمارے گھر سے آتی ہے۔ وہ بی بی جب دروازے کے قریب پہنچی تو بچے دونوں آپس میں گلے مل مل کے رو رہے تھے۔ محمد ابراہیم سے کہتے تھے بھائی اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، شہید ہونے کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ میں نے خواب دیکھا حوض کوثر پر دادی فاطمہ ہے، چچا امام حسن ہے، دادا مولا علی ہے، سید الانبیاء ہے، اور بابا مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ نانا جان کہتے ہیں مسلم اکیلے اکیلے آ گئے، ان کو پریشان کہاں چھوڑ دیا؟ بھائی جب حضور نے یہ کہا، نانا نے یہ کہا، میرے بچے کہاں ہیں؟ مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ غیب داں نبی نے جب یہ پوچھا، مسلم ابن عقیل کہتے ہیں حضور بس صبح کا سویرا نمودار ہوگا، وہ بھی عنقریب آنے والے ہیں حضور، وہ بھی آ کر کے مچلیں گے آپ کے دامن سے۔ بھائی میں نے خواب دیکھا اس لیے شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چھوٹا بھائی کہتے بھیا میں نے بھی یہی دیکھا۔ رونے لگے ایک دوسرے کو پکڑ کے، ہائے میری امی، ہائے ماں کی ممتا، ہائے ماں کا پیار، مدینے کی راحتیں،
बच्चे रो रहे थे, वो उठ करके आया, देखा बच्चे रो रहे हैं, पूछा कौन हो तुम? उन्होंने सोचा कि ये तो अहले बैत के मुहिब्बों का घर है। कह दिया मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे। इतना सुनना था, अच्छा मैं तो ढूंढते ढूंढते थक रहा हूं, मेरा घोड़ा मर रहा है और तुम लोग मेरे घर में आराम से बैठे हो, ऐश कर रहे हो। उनके चेहरे पे तमाचे लगाए। बीवी ने पकड़ा, ऐसा न कर, कल कयामत के दिन इनके नाना को क्या जवाब देगा? रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, शर्म कर शर्म कर। उसने कहा बीवी जोड़ी और घोड़े मिलेंगे, मालो दौलत मिलेगा, इन बच्चों के एवज में दोनों को बांध दिया। सुबह का इंतजार करने लगा, बीवी तड़पती रही, उसको भी मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो सुबह आई, लरसती हुई सुबह, वो सुबह जो खून से रंगीन थी। जब सुबह का वक्त आया, वो उठा, उस बदबख्त ने कहा अगर मैं इब्ने जियाद के पास ले जाऊंगा कुफा वाले इन्हें छीन न ले। उन्हें पकड़ा और जुल्फों के बल घसीटते हुए फुरात के किनारे की तरफ ले गया। बीवी तो बेहोश पड़ी हुई थी। उसके बाद जब ये फुरात के किनारे पर पहुंचा, बीवी को होश आया, देखा कि बच्चे नहीं। निकलती हुई दौड़ती ढूंढती ढूंढती पहुंची तो फुरात के किनारे पर दोनों शहजादे खड़े थे। दोनों के हाथों में रस्सियां थी और कहा बच्चों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों शहजादे कहते हैं हम पे रहम करो, हम पे रहम करो, हम यतीम हैं, हमारे बचपने पे रहम करो। लेकिन उन सालिम को रहम न आया। उसने तलवार जैसे उठाई, बीवी, उसका बेटा, उसकी कनीज आ पहुंची। बीवी बीच में आई, उसे फिर मारा, जख्मी किया। बेटा बीच में आया, उसके दो टुकड़े कर दिए दुनिया की लालच में। और जब मारने के लिए तैयार हुआ, कनीज को भी मार डाला, बेटे को भी, बीवी को जख्मी कर दिया। जब मारने की बात आई तो छोटा भाई कहता हारिस अब अगर कत्ल ही करना है तो पहले मुझे कत्ल कर, मेरे भाई को न कर, मैं अपने भाई का सदमा न देख सकूंगा। बड़ा भाई कहता पहले मुझे कत्ल कर, मैं अपने छोटे भाई का सदमा न देख सकूंगा। और जालिम ने हंसते हुए तेवर चढ़ाए। हाय हाय, तसव्वुर करें, फातिमा की रूह मचलने लगी। फर्श से अर्श तक, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। या रसूल अल्लाह इशारा करे मैं अर्श को हिला दूं। हुजूर ने कहा फातिमा इम्तिहान है, खबरदार सब्र करें। मौला अली के हाथ में जुल्फिकार हैदरी है, रूह अली तड़प रही है। हुजूर इशारा करें तो जमीन में जलजले आ जाएं। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह की मर्जी है, सब्र करो। जिब्रील दम बखुद है, आसमान की आंखें फटी के फटी है, क्या होने जा रहा है? अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चों की तो कुर्बानी, जानवरों के छोटे बच्चों की कुर्बानी भी मना है। 6 साल और 8 साल के बच्चों पे तलवार उठती है। बस इम्तिहान है खुदा का। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक वार में दोनों शहजादे की गर्दन उड़ा दी जाती है। बच्चों की सर खून में तड़पने लगते हैं। आसमान की आंखें झपक गई, जमीन पे लर्जा तारी हो गया। और उसके बाद दोनों के लाशों को दरियाए फरात में डाल दिया गया। खुशी से हारिस लेकर के चला, इब्ने जियाद आज मेरी मुंह मांगी कीमत दे, तेरे दुश्मनों का सर लाया। उसने कहा क्या लाया? क्या लाए हो? रखो तो सही। कहा मुस्लिम के बेटों का सर। कहां मिले तुझे? कहा कि वो तो मेरे घर आ गए थे। कहा मैंने यजीद को लिखा है कि वो मेरे पास कैद हैं, जिंदा भेजो या कत्ल कर दो। अगर उसने कहा जिंदा भेज तो मैं क्या जवाब दूंगा? तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरे पास लाके देता, मैं जो चाहता करता। उसने कहा कि अगर मैं लाता तो लोग मुझसे छीन लेते। तो कहा छीनने का खौफ था तो मुझे इतना करता, मैं फौज भेजता और फौज भेज करके जो है बच्चों को मंगा लेता। कौन मुजाहिमत करता? जालिम। अब मैं यजीद को मुंह क्या दिखाऊंगा? वो तो मेरी खबर लेगा। इसलिए अब तेरा अंजाम ये है कि तुझे भी कत्ल किया जाए। देखा अहले बैत की दुश्मनी का अंजाम, नबी के आल के साथ गद्दारी का अंजाम। उसको पकड़ाया,
ایک محب اہل بیت سے کہا لے جا اسے بھی وہی قتل کر دے جب بچوں کو قتل کیا تھا. اور اس کے بعد جب لے کر کے وہ وہاں پہنچا ہے تو وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی اور شہزادوں کی لاشیں تو دریائے فرات میں ڈوب چکی تھی. لیکن جیسے ہی وہ سر لائے گئے، سبحان اللہ، جیسے ہی وہ سر لائے گئے فرات کے کنارے اور حارث کو قتل کیا گیا، تو وہ سر جیسے ہی فرات کے کنارے لائے گئے، وہ لاشوں کی کرامت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ لاشیں پھر اوپر کو تیرنے لگی. اور جب اوپر کو تیرنے لگی تو وہ لاشیں نکالی گئی اور پھر ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا. آج بھی محمد و ابراہیم کی قبر وہاں موجود ہے. فقیر کو شرف حاصل ہے اس بارگاہ کی حضوری کا. آج بھی وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے محمد و ابراہیم ابھی بھی گلے مل کر کے کوفہ والوں کی شکایت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر رحمتوں کا نزول فرمائے.